الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، خطبہ حمام جو خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے اور جس میں مولا کائنات نے جو ہے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے، یہ مولا کے خطبات میں سے جو مولا کی صفات، مولا نے متقین کی صفات بیان کیا ہے، ان صفتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ کل جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ کہ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، جو قطع رحم کرتا ہے اس سے جو ہے وہ صلہ رحم کرتے ہیں، جو قطع تعلق کرتا ہے اس سے وہ صلہ رحم کرتے ہیں، اور صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے احباب سے جو ہے تعلقات کو باقی رکھنا اور برقرار رکھنا، یہ مین مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرمانے کہ بعیداً فحشہ، اور بیہودہ باتوں سے یہ دور رہتے ہیں۔ فحش معنی ہوتا ہے بری باتیں، غلط باتیں، تفاحش یعنی ایک دوسرے کو برا کہنا، گالی بکنا، اس سے دور رہتے ہیں۔ یعنی اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ ان الفحش والتفحش لیست من الاسلام۔ فحش یعنی گالی بکنا، والتفحش گالی سننا، یہ دونوں اسلام میں سے نہیں ہیں۔ یعنی اس کو جو ہے اگر غور کریں آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں زبان سے تعلق ہیں۔ زبان کو کنٹرول کرنا جو ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللسان السبع، زبان ایک درندہ ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ یعنی المرء محبون تحت لسانہ، انسان جو ہے اپنی زبان کے ماتحت جو ہے چھپا ہوا ہے نا، زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنا یہ مین مسئلہ ہے، یعنی زبان سے بری باتیں نہ کہنا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، زبان کا زخم جو ہے بہت برا ہوتا ہے۔ اگر کسی مومن کو آپ نے زخم زبان دے دیا تو ہمیشہ وہ یاد رکھے گا، لیکن اگر جو ہے انسان نے مار دیا یا پیٹ دیا تو وہ چند دنوں کے بعد جو ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن زخم زبان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس کے ذہنوں میں، اس کے دماغ میں جو ہے باقاعدہ اثر انداز رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے زبان کو کنٹرول کر دینا، زبان کو محفوظ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جو ہے نہج البلاغہ مولا نے فرمایا کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب جو ہے عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے، یعنی کلام میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب جو ہے یعنی اذا تم العقل، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے، نقص الکلام، کلام جو ہے کم ہو جاتا ہے، گفتگو کم ہو جاتی ہے، کم سخن ہو جاتا ہے نا، کم سخن ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے عقل کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے تو گفتگو کم ہو، بکواس کم ہو، اور بیہودہ باتیں کم ہوں، غیبتیں کم ہوں، اپنے جو ہے اصول کے مطابق زندگی انسان بسر کرے جو اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق۔ تو بعیداً فحشہ، بیہودہ باتوں سے جو ہے یہ دور رہتے ہیں۔ لینا قولہ، اور بیہودہ بکواس سے جب دور رہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نرم باتیں جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لینا قولہ، کیا مطلب لینا قولہ؟ یعنی ان کا قول، ان کی گفتگو میں نرمی پائی جاتی ہے، بہت ہی نرم لہجہ ان کے پاس ہوتا ہے، سخت لہجہ نہیں ہوتا۔ لوگ کم سے کم جو ہے اس سے باتیں تو کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، لوگ ان سے ملنے کے، یہی تو اہل بیت اطہار کی سیرت رہی کہ لوگ جو ہے امام سے ایک مرتبہ اگر ملتے تھے تو 10 مرتبہ ملنے کی خواہش کرتے تھے، 1000 مرتبہ ملنے کی خواہش کرتے تھے، ہے نا۔ رسول سے ایک مرتبہ گفتگو کر لی تو وہ باقاعدہ جو ہے کہتے کہ وہ خواہش رکھتے تھے کہ رسول سے ملاقات کریں اور باتیں کریں۔ یہ زندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مولا امام رضا علیہ السلام نے، ہے نا، اب آپ غور کیجئے کہ جب ولی عہد
بن گئے تھے، یعنی دربار میں انہوں نے جگہ نہیں لی بلکہ دربار کے باہر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو مولا نے کہا کہ ہم اس لیے دربار میں نہیں بیٹھتے کہ لوگ جو ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے ہچکچائیں گے کہ دربار میں کون جائے، باہر کم سے کم چٹائی بیٹھ کے دے مولا جو ہے بیٹھے رہتے تھے کہ لوگ آ کر ان سے ملاقات کریں۔ تو یہ ہے کہتے کہ سوچ، یہ تھنک ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے یعنی نرم لہجہ اپنا جو ہے برقرار رکھے، نرمی سے پیش آ جائے، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرے۔ یہ مولا یعنی متقی حضرات کی جو ہے صفات بیان کر رہے ہیں۔ غائباً منکرہو، برائیاں ناپید ہو جاتی ہیں، برائیاں جو ہے ناپید ہو جاتی ہیں، یعنی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر برائیاں نہیں پائی جاتی۔ مولا دیکھیے بار بار جو ہے اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، خیر و شر میں فرق بہرحال ہمارے اندر ہونا چاہیے تاکہ جو ہے ہماری زندگی جو ہے نیکی اور خیر کی طرف جو ہے قدم آگے بڑھائے۔ حاضراً معروف ہو، اور اچھائیاں بالکل حاضر رہتی۔ معروف مانے اچھائیاں، امر معروف کسے کہتے ہیں؟ نہی عن المنکر اور امر معروف۔ منکر مانے ہوتا ہے برائیاں اور معروف مانے ہوتا ہے اچھائیاں۔ تو یاد رکھیے امر معروف نہیں منکر جو ہے اسی لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان معروفات کو سمجھے، منکرات کو سمجھے، خود جو ہے منکرات سے برائیوں سے بچے، دوسروں کو منکرات سے بچنے کی طرف دعوت دے۔ اب معروفات کو سمجھے، اچھی باتوں کو سمجھے اور اس کے بعد جو ہے اس کا حکم دے تاکہ لوگ جو ہیں کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ کہنے والا اچھا کام کرتا ہے، اچھائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ بھی اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مقبلاً خیرہ، اور یہ یاد رکھے گا کہ اگر منکر سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے تو بہترین نسخہ جو ہے اللہ نے بیان کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز جو ہے بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر واقعاً ہم بے حیائیوں برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز اور ذکر پروردگار میں جو ہے مصروف ہونا چاہیے۔ ذکر اکبر جو ہے نماز ہے، ذکر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ مقبلاً خیرہ، اور جب اچھائیاں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، حاضر معروف ہو، اچھائیاں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، حاضر رہتی ہیں، خوبیاں جو ہے ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ مقبلاً خیرہ، خیر مانے اچھائیاں، مقبلاً مانے بالکل آگے، قدم آگے بڑھاتی ہیں، یعنی ان کی اچھائیاں جو ہے ابھر کر آ جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، وہ خود نہیں کہتے کہ میں اچھا انسان ہوں، وہ خود نہیں کہتے کہ میرے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ خود بخود جو اچھائیاں اس کی جو ہے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں اہل بیت اطہار جو ہے لوگوں کی مدد کرتے تھے تو خاموشی سے مدد کرتے تھے، کبھی دکھاوا نہیں ان کے اندر تھا، ہے نا، تو لیکن آج تک جو ہے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ اچھائیاں خود بخود نمایاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، لوگوں کے اندر اچھائی جو ہے برقرار رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ تو اللہ ہے جو عزت کو باقی رکھتا ہے، عزت کو یعنی عام کر دیتا ہے، اللہ جو ہے عزت دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں مدبرن شرہ، اور یعنی مدبرن دیکھیں مقبلن مدبرن، مقبلن مانا ہوتا ہے آگے، خیر جو ہے اچھائیاں اس کے آگے آ جاتی ہیں، خوبیاں جو ہیں اچھائیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور بدیاں جو ہیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، برائیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ مدبرن شرہ، بدیاں جو ہیں یعنی بدیاں مانے برائیاں، بد بری چیزیں، برا شر پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فی الضلال وقور، اور ظاہر سے بات ہے یعنی زلال کہتے ہیں وہی مصیبت پریشانی ہے نا، وقور مانے ہوتا ہے وقار ہونا، ہے نا، وقار یعنی حلم اور وقار اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جب جو ہے یعنی مصیبتیں آ جاتی ہیں، جب پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ان کے اندر حلم پایا جاتا ہے، حلم کے ساتھ وقار موجود ہے۔ وقور مانے وقار، یعنی ان کے اندر بدحواسی نہیں پائی جاتی،
बदहवासी नहीं पाई जाती, बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह की बारगाह में जो है दुआ भी करते हैं और उसका जो है सामना भी करते हैं मुसीबतों का। यही मतलब है कि सब्र, तहम्मुल और हिल्म और वक़ार ज़रूरी है, जिससे इंसान जो है मसाइब का सामना भी कर सके, अल्लाह की याद में ज़िंदगी बसर कर सके। इसीलिए जो आप देखिए, यानी कुरान ने भी कहा है बशरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबत मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी जो है उनके सामने सब्र करने वालों को बशारत दो कि जब उनके सामने मुसीबत आ जाती है तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी ये मुसीबतों पर सब्र करते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। आप देखिए जनाब अय्यूब हैं, सब्र कितना किया, सब्र अय्यूब मशहूर है। जनाब याकूब अपने बेटे के फिराक में जो है गिरिया भी कर रहे हैं, सब्र तहम्मुल से भी काम ले रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी कर रहे हैं, तमाम बातें हैं। तो इसको पेशे नज़र रखना चाहिए हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो वही मौला फरमा रहे हैं कि फिज़्ज़लाज़िल यानी वक़ूरुन, यानी मुसीबत जब आती पर, यानी ज़लाज़िल कहते हैं ज़िलज़ाल, मुसीबतें जब आती हैं तो वो मुसीबतों में जो है हिल्म और वक़ार पाया जाता है। वफ़िल मकारिह सबूरुन, सख्तियाँ, मकारे कहते हैं सख्तियाँ, पर शक्तियाँ जब आती हैं इंसान के साथ, सख्तियाँ पेश आती हैं, उसमें सबूर होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं। लेकिन सबूर जो है यानी सिफत, साबिर जो है इसमें फ़ाइल है सब्र करने वाला। सबूर जो है जिसके अंदर सब्र जो है बिल्कुल यानी साबित हो जाता है, ज़रा से जो है डामाडोल नहीं होता, उसे सबूर कहते हैं। तो जब भी जो है उनके सामने जब उनके सामने जो है माने मुसीबतें आती हैं और सख्तियाँ आती हैं तो सख्तियों में वो सब्र करते हैं, सबूर नज़र आते हैं। सख्तियों में कभी जो है बदहवास नहीं होते, सब्र करते हैं। और सब्र वाक़ई में मैंने पहले भी बताया था कि मौला फरमा रहे हैं कि अस्सब्र रासुल ईमान, ईमान को बचाना है तो सब्र ज़रूर करना होगा, सब्र के बगैर जो है काम नहीं। इसीलिए जो है इन्नल्लाह मास साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वफ़िर रख़ाए शकूरुन, और खुशहाली में जो है शुक्रगुजार होते हैं। शकूर एक शाकिर होता है, एक शकूर होता है। शाकिर कहते हैं शुक्र करने वाले को, और शकूर कहते हैं जिसके अंदर शुक्र ज़्यादा पाया जाता है, साबित है बिल्कुल, यानी उनका यानी तरीक़ा ही शुक्र बन गया है, उनका तरीक़ा ही सब्र बन गया है ना। तो इसलिए जो है इसको पेश नज़र रखना चाहिए कि आखिर जो है उम्मीदों में जो है रखा कहते हैं यानी आपके खुशहाली है ना, जब खुशहाली होती है तो उसमें शुक्र करते हैं, हमेशा शुक्र। जब वही मतलब करेंगे जब नेमत परवरदिगार सामने आ जाए किसी भी लिहाज से तो हर वक्त जो है शुक्र करते हैं, माल और दौलत शुक्र के। इसीलिए कहा गया कि खाना जब शुरू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो, और जब खाना खा चुको कहो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, यानी अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना, अल्लाह की जो है नेमतों पर हम्द और सना करना, ये मिशन जो है मुत्तकी और दीनदार का होता है। ला यहीफ़ु अला मन यबग़िज़ु, और जिसका दुश्मन भी हो उसके खिलाफ बेजा ज़्यादती नहीं करता। यानी अगर कोई दुश्मन भी होता है मुत्तकी दीनदार और परहेजगार का तो उनके साथ ज़्यादती नहीं करते। आप देखिए मौलाए कायनात का तरीक़ा कार क्या था, इब्ने मुलजिम ने जो है ज़रबत लगाई है, हम में से कोई होता तो ज़्यादा सख्ती में रखता, लेकिन मौला ने क्या कहा इसके हाथ ढीले कर दो, जो रस्सी बांधी गई है सख्ती से उसका थोड़ा सा ढीली कर दो रस्सी को, और उसका जो मेरे लिए शरबत आ रहा है वही शरबत इनको भी पिलाओ। अब देखिए ज़्यादती बिल्कुल नहीं करते, दुश्मन है ना, फिर भी दुश्मन है फिर भी इसका ख्याल किया जा रहा है। समझने की ज़रूरत है ना कि हमारे आइम्मे ताहरीन ने हमारे लिए क्या सीरत और क्या किरदार पेश किया है, हमें समझने की ज़रूरत है। वही मौला कह रहे हैं कि मुत्तकी दीनदार जो होता है अपने दुश्मन के साथ भी ज़्यादती नहीं करता। आप बताइए, यानी मौला की सीरतें जो है किसी भी इमाम की सीरत को उठा कर देखिए, हर दौर में 25 साल जो है मौला ने जो है खामोशी ज़िंदगी बसर की नबी के बाद। मौला के साथ कितनी कहते कि यानी कहने मतलब दुश्मनी की गई है। 25 साल जो है
وہ جو دور گزرا ہے 3 دور خلافت کا، اس میں آپ دیکھیے مولا نے کس طریقے سے صبر و تحمل سے زندگی بسر کی ہے، اور سب کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کیا، یعنی سب کے ساتھ جو ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، مشورہ جس نے بھی لیا ہے ان کو صحیح مشورہ دیا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے کتنی یعنی حکومت چھین لی گئی، خلافت چھین لی گئی ہے نا، مولا کے ساتھ جو ہے کتنا یعنی ظلم کیا گیا، دروازے جلائے گئے، زہرا کا پسلیاں ٹوٹی، جناب زہرا مرضیہ کی شہادت واقع ہو گئی انہی کی وجہ سے۔ لیکن مولا جو ہے اگرچہ یہ سب کے ساتھ دشمن ہے، مولا ان سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ یہی متقی دیندار پرہیزگار کی جو ہے صفت یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ جو ہے زیادتی نہیں کرتے ہیں، ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو ہے دیکھیے یاد رکھیے گا، جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ واصل جہنم ہونے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہی جو ہے جنتی ہیں، وہی اہل بیت کے ماننے والے ہی جو ہے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے نا۔ اب اس کے دیکھیں کہ لا یحیف علی من یبغض، یعنی جس کا دشمن بھی ہو اگر تو اس کے خلاف بیجا زیادتی نہیں کرتے یہ آپ کے متقی پرہیزگار ذات۔ ولا یعصم فی من تحب، اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دوست کی خوشنودی کے لیے گناہ کرنے لگے، غلط قدم اٹھا لے، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے وہ اس راستے کو اپناتے ہیں جو اللہ والا راستہ ہے۔ یہ نہیں کہ دوستی میں جائے دوست کہے چلو بھائی آج یہ یعنی کھا لیتے ہیں، یعنی چلو یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ صرف قرآن کی اس آیت کو دیکھتے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کو جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے مددگار ثابت ہو جاؤ، دوستی کرو تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، تعاون علی البر والتقوی، بر نیکی اور تقوی کی بنیاد پر جو ہے کہتے تم جو ہے ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو جاؤ، دوستوں کو جو ہے دوستوں کی مدد کرو، ولا تعاونوا، مددگار ثابت نہ ہو، علی الاثم والعدوان، برائیوں میں اور دشمنی میں، گناہگاری میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت نہ رہو۔ اس کے بعد جو ہے یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ یعترف بالحق قبل ان یشہد علیہ، یعنی قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اگر بائی چانس جو ہے ان کے سامنے کوئی حق اور باطل کی بات آتی ہے تو گواہی ان کے سامنے پیش نہیں کی جاتی ہے، وہ خود اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، ہاں حق بات یہی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ اعتراف کر لیتے ہیں۔ یعنی کبھی جو ہے کہتے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ کا سہارا لیں، ہمیشہ سچ کا سہارا لیتے ہیں، سچائی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کبھی جو ہے کہتے کہ یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے گواہی پیش کی جائے کہ آخر ان کو صحیح ثابت کیا جائے، نہیں، حق بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور یہ جو ہے میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ حق کا اعتراف کرنا ہے بہت بڑی بات ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے لیے جو ہے یعنی ان کے خلاف جو ہے گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی جو ہے حق کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ ولا یضیع مستحفظ، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ امانت کو ضائع اور برباد نہیں کرتے۔ یعنی کیا مطلب، لا یضیع، ضائع نہیں کرتے، یہ کیا مستحفظ، جو ان کی حفاظت میں جو ہے دی گئی ہے چیزیں، ہے نا، جو امانت میں دی گئی ہے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، ہے نا، مطلب کہنے کا ضائع نہیں کرتے۔ اگر امانت میں کوئی چیز آپ نے دی ہے تو وہ کبھی یعنی ضائع نہیں کرتے۔ اسی لیے بات آگے تو پھر کہتا رہوں، اگرچہ بار بار کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، پھر دہرا دوں کہ امانت اور صداقت یہ دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسی صفتیں ہیں جس کی طرف بہت دھیان دیا گیا ہے، امانت داری اور صداقت، سچائی، یعنی ایمان نے باقاعدہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور
یعنی نبی کا مشن بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے کہ تبلیغ کریں، اس سے پہلے کہ بعثت کا اعلان کیا جائے، تو نبی نے باقاعدہ پہلے امانت داری اور صداقت کا لوہا منوایا ہے۔ یعنی لوگ جو ہے ان کو امین اور صادق کہہ کے پکارتے تھے، نہ سچا کہہ کے پکارتے تھے، ہمیشہ جو ہے امانت میں یعنی امانت کو امانت کے لحاظ سے سمجھائے۔ تو وہی مومن کی صفت ہوتی ہے کہ جو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا گیا ہے اس کو وہ محفوظ رکھتے ہیں، اس میں کبھی خیانت نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتے۔ ولا ینسا ما ذکر، اور جو اسے یاد دلایا گیا ہے وہ بہرحال فراموش نہیں کرتے، یعنی جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو یاد دلایا جاتا ہے، وہ کبھی جو ہے بھولتے نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ جو ہے یاد رکھتے ہیں، چاہے ذکر پروردگار کے عنوان سے ہو اور چاہے کوئی جو ہے سماجی بات ہو یا کہتے ہیں کہ رشتہ دار کی بات ہو یا کوئی جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی اچھی باتیں ہوں، تو وہ جب بھی ان کو یاد دلایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں، ہے نا؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے پر تربیت کی سکھ تو کہتے ہیں نا کہ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اچھی باتیں ہیں اس کو جو ہے اس کی گرہ باندھ لے، کہتے ہیں گرہ باندھ لے، یعنی اس کو محفوظ کر لے، ہے نا؟ بھولنا نہیں ہے اس کو۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ متقی اور دیندار حضرات جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے جو ان کو یعنی جو ان کو یاد دلایا جاتا ہے اور دلایا گیا ہے اسے فراموش نہیں کرتے، اسے بھولتے نہیں ہیں۔ ولا ينابذوا بالالقاب، اور دوسروں کو برے ناموں سے یاد برے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ کہ جو ہے برے ناموں سے، یعنی لا ينابذوا بالالقاب، یعنی وہ جو ہے برے ناموں سے یاد نہیں کرتے بلکہ جو ہے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ جو نیک نام ہوتے ہیں اس سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جو قرآن میں بھی جو ہے سورہ یعنی حجرات میں اگر آپ دیکھیے تو لکھا ہوا لا تنابذوا بالالقاب، برے برے ناموں سے، برے برے القاب سے جو ہے تم کسی کو مت پکارو۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ یہ القاب جو ہے نہیں رکھتے بلکہ جو نام ہوتا ہے اس نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو ہے نام رکھ دیتے ہیں، تو نام نہیں رکھنا چاہیے تھا، غلط بات ہے۔ کسی کو آپ نے کچھ دیکھا، نعوذ باللہ آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا یعنی پیر جو ہے پھسل گیا اس کا، یا پیر جو ہے یعنی ٹیڑھا کر کے چلتا ہے، تو آپ اس کا نام جو ہے کچھ اور رکھ دیا کہ مثلا جو ہے جیسے آپ نے لنگڑا کہہ دیا، تو یہ سب یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یا مطلب کہ آپ نے جو ہے کسی کو دیکھا کہ وہ یعنی آنکھ جو ہے ٹیڑھی کر کے دیکھتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے یعنی کانا کہہ دیا، یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تنابذوا بالالقاب، برے برے ناموں سے جو ہے کسی کو آواز نہ دو، جو نام ہے اسی نام سے پکار، نام خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ متقی اور دیندار وہ ہوتے ہیں کہ لا ينابذوا بالالقاب، یہ جو ہے دوسروں کو جو ہے یعنی برے ناموں سے یاد نہیں کرتے بلکہ اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے ایسا نام پکارتے ہیں کہ دوسرے کو پسند نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اپنے مذاق میں یا اپنے جو ہے کہتے ہیں کہ ہنسی کے لیے اور اپنے دوستوں کو جو ہے خوش کرنے کے لیے اس نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ ہمیں اس نام کو یاد کرنا چاہیے جو نام اس کا رکھا گیا ہے۔ اگر اس نام سے اس کو پسند نہیں تو جو نام وہ پسند کر رہا ہے اس نام سے اس کو یاد کرنا چاہیے، یعنی غلط ناموں سے جو ہے نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ جو ہے قرآن نے بھی منع کیا ہے اور مولا بھی جو ہے یعنی متقی اور دیندار کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيُضَارُّ بِالْجَارِ، اور نہ ہمسایہ کو جو ہے کوئی گزن پہنچاتے ہیں، یعنی ہمسایہ کو بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو مولا نے یہی فرمایا کہ یہ متقی دیندار پرہیزگار وہ ہوتے ہیں کہ ان سے پڑوسی بھی جو ہے خوش رہتے ہیں، پڑوسیوں کو جو ہے پریشان نہیں کرتے۔ یہی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے جو بلاغہ میں جو ہے مولا نے جو ہے وہ جو یعنی وصیت کی تھی، اللہ فی جیرانکم، خدا را اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھو، فَإِنَّهَا وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے نبی کی یہ وصیت تھی کہ پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اور مولا اس طرح فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے نبی کہ جیسے لگتا تھا
کہ وہ جو ہے وارثین میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ان کا بھی حق جو ہے وارثین میں شمار کیا جائے گا۔ اتنا زیادہ کہ دیکھیں پڑوسیوں کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ متقی اور دیندار وہ ہوتے ہیں جو پڑوسیوں کو کبھی جو ہے نقصان نہیں پہنچاتے کسی بھی لحاظ سے۔ تو اس لیے آئیے مل کے دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں پروردگار ہمیں جو ہے توفیق دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں ان راستوں پہ چلیں جو تیرا راستہ ہے۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔